الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وبالوالدین احسانا، ترجمہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے ہیں، مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ النساء آیت نمبر 36، سورہ الانعام آیت نمبر 151۔ اکثر جگہ توحید کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں احسان کا لفظ آیا ہے، صرف اچھا برتاؤ نہیں بلکہ دل، زبان، عمل، خدمت اور احترام سب کچھ شامل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہے ایسا سلوک جو صرف فرض پورا کرنا نہ ہو بلکہ محبت، نرمی، ادب اور قربانی کے جذبے سے ہو۔ والدین اگر کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں یا سخت مزاج ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ نرمی لازمی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مزید وضاحت آتی ہے، اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو اور ان سے ادب کی بات کرو۔ یعنی والدین کے سامنے آواز، لہجہ، رویہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ اب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے حد احترام کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے جو دوست تھے دوستوں تک کا خیال رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین صرف زندہ ہوں تب ہی نہیں بلکہ ان کے بعد بھی ان سے تعلق رکھنے والوں کا احترام کرنا احسان میں شامل ہے۔ اب سیرت صحابہ و صحابیات کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرا رہے تھے۔ کسی نے کہا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تو نے تو ان کی درد ذی کا بھی بدلہ نہیں چکایا۔ یعنی ماں باپ کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علقمہ بدری صحابی ہیں اور ان کی آخری وقت ہے اور نزا کا عالم ہے، یعنی بالکل جان کنی کے عالم ہے، انتقال فرمانے والے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ گھر والے کوشش کر رہے ہیں، ان کی بیوی کوشش کر رہی ہیں کہ کلمہ پڑھیں، ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، دعا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، کیا کوئی اس سے ناراض ہے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ان کی والدہ ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلائیں۔ والدہ کو حاضر کیا گیا۔
والدہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ویسے تو عبادت گزار ہے، شب بیدار ہے، روزے دار ہوتا ہے، لیکن جب بھی بات کرتا ہے تو میرا دل چیر دیتا ہے۔ ایسی بات کرتا ہے کہ دل چیر دیتا ہے، یعنی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی زبان سے، تو آ، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ لکڑیاں کٹھی کریں۔ تو ان کو ایک دم خوف سا آتا ہے والدہ کو، کیا آپ علقمہ کو جلانے لگے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کیا۔ اور ان کی زوجہ کہتی ہیں، بیوی ان کی کہتی ہیں کہ ادھر والدہ نے جب معاف کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا درجہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی والدین کا حق شناس بنائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، حضرت زین العابدین۔ وہ روزانہ شہر سے کافی دور ان کا گھر تھا، اور وہ اپنے کام سے روزانہ دوپہر کو آتے، ماں کے لیے کھانا بناتے اور ماں کو کھانا کھلاتے۔ تو ان کے ساتھ ان کا دوست بھی ساتھ آتا۔ وہ کافی عرصہ یہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک دن پوچھا کہ زین العابدین، آپ اتنی دور سے اپنی ماں کے لیے آ کر کھانا بناتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا یار کیا بتاؤں، بس میں اس ڈر سے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ اس بوٹی پر چلا جائے جو میری ماں کھانا چاہ رہی ہے، تو میں اس ڈر سے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ صحابیات کتنے زیادہ کنسرن تھے، کتنے زیادہ ٹچی تھے اس معاملے میں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، حق تلفی نہ ہو جائے، اور بہت زیادہ سینسٹیو تھے اس معاملے میں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسما جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ تو حضرت اسما کی والدہ جو تھیں وہ مشرک تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے حسن سلوک جاری رکھو۔ یہ واضح کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، ایمان، کفر اچھے برے رویے سے مشروط نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ کہ والدین کی خدمت عبادت ہے، سخت لہجہ، بے ادبی، نظر انداز کرنا بھی گناہ ہے۔ والدین کے لیے دعا ان کے بعد بھی جاری رکھنا لازم ہے۔ ماں باپ کی بات نہ ماں باپ کی بات نہ ماننے میں بھی ادب لازم ہے۔ گھریلو سکون اور برکت والدین کی دعا سے آتی ہے۔ ہمیں عملی اصول کیا مل رہا ہے کہ روزانہ والدین کے لیے دعا، بات کرتے وقت نرمی، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام، والدین کے انتقال کے بعد صدقہ جاریہ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں والدین کی حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو والدین کے دل نہ توڑیں، کیونکہ قرآن نے توحید کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہہ کر ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کا حق شناس بنائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔